اگر جسمانی ایک اچھے گھر کو لینے کے لیے اس قدر محنت کی ضرورت ہے تو جو آسمانی گھر ہے، جو انسان نے ہاتھوں سے نہیں بنایا بلکہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فوجوں کو لگا کر اپنے فرشتوں کو لگا کر بنایا ہے، اس گھر کے اندر رہنے کے لیے کس قدر محنت کی، ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے بلڈز کے اندر نہیں ہے۔ ہارڈ ورکنگ جو ہے یہ مشکل ترین ہے ہمارے لیے اس دور کے اندر۔ دیکھیں، میرے باپ کے گھر کے اندر بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، زیادہ تر پاسٹر بڑا کہ کہتے ہیں جنازے پہ یہ کلام سنا، بھئی یہ گھر تو سب کے لیے ہے نہیں۔ یہ بھی میں بتاؤں گا، یہ گھر سب کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ لوگ ہیں جن کے لیے یہ گھر تیار کیے گئے ہیں، پھر تصدیق کر رہا ہے، سٹیمپ لگا رہا ہے یہاں پر۔ میں آپ کو بتاؤں، ریل بات یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر بھی ہم اچھے اچھے گھروں کے اندر رہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ مہینے کسی کچے گھر کے اندر رہنا پڑے نا تو پھر پتہ چلے گا، پوچے مارنے پہن گی نا جی، پھر کہیں گے نہیں پپا وہ ایک کار سے خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کہ تم لوگ کیا کرو گے اور میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں۔ میں تمہارے لیے کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں اور کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، زمین کے اوپر جو گھر ہیں یہ بھی ایک بہت بڑے گفٹ ہے ہمارے پاس، لیکن ان سب کی کیا ہے؟ قیمت ہے۔ لیکن ایسے بھی گھر ہیں کچھ لوگوں کے لیے جن کی کوئی بھی قیمت نہیں، جو بے انتہا ہی خوبصورت ہے۔ میں کس گھر کی بات کر رہا ہوں بھلا؟ ابھی یہ جج کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو بڑی عظیم اور معتبر ہیں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ یہ دیکھیں، بات جو ہے یہاں پر بڑی سنجیدہ بات ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا دل گھبرا رہا تھا، وہ پریشان تھے اس بات سے یسوع مسیح ناصری ان کو کہہ رہا ہے، بڑے غور کرنے والی بات ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم کس پر ایمان رکھتے ہو؟ خدا پر، باپ پر ایمان رکھتے ہو، اور مجھ پر بھی کیا رکھو؟ ایمان رکھو۔ اس وقت ایسا کوئی بھی چرواہا نہیں مل رہا تھا، ایسا کوئی بھی چوپان نہیں مل رہا تھا جو ان کو چرا سکے۔ یہ لوگ جو تھے بادشاہوں کے ہاتھوں میں تنگ آ چکے ہوئے تھے، اور کثرت کے ساتھ گناہ اور بت پرستی کا زور تھا، جو کہ میں بتا رہا تھا۔ ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے جو رب تھے، جو دیوتا تھے، جو معبود تھے، جو خدا تھے، ان کا شمار جو ہے وہ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہر روز نئے نئے نام آتے تھے اور گھبراتے تھے لوگ کس پر ایمان رکھیں، اور ہماری نجات کا جو ہے وہ کون انتظام کرے گا، یا ایسا کوئی ہے جو مجھے اور میرے آنے والی پیڑھیوں کو، نسلوں کو بچا سکے۔ وہ گھبراہٹ کے اندر تھے، وہ پریشانی کے ایام کے اندر سوتے تھے، وہ رہتے تھے۔ شاید
جو ان کے دادا کے دور کے اندر ان کا دیوتا تھا وہ آگے پوتے کی ایج میں خراب ہو جاتا تھا، وہ گر سکتا تھا کیونکہ مٹی سے بنا اور مٹی کی کا ٹائم ہوتا ہے، اس کی مدت ہوتی ہے، شاید 100 سال کے بعد اس کی مدت جو تھی وہ چلی جاتی۔ اب دادے کا جو ہے وہ دیوتا اور اس کا معبود اور آگے پوتے کا جو ہے وہ معبود اور۔ جیسس کہہ رہا ہے ان کو اپنی مقدس زبان سے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم جیسے باپ پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو، اور اب دیکھیں کہ کام کیسے ہوں گے زمین کے اوپر۔ میں کچھ کرنے کے لیے زمین کے اوپر آیا ہوں، میں کچھ آپ لوگوں کے لیے بڑا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ یہاں تک نہیں کہ اس نے آپ لوگوں کے لیے نجات کا انتظام کیا، یہاں تک نہیں کہ اس نے صرف لہو بہا دیا، یہاں تک نہیں کہ اس نے صرف کوڑے کھائے، اس نے عجیب ترین کام اپنے لوگوں کے لیے کیے، پھر تسلی بھی دے رہا ہے، بالکل پکی بات کر رہا ہے۔ اسی وجہ آپ لوگ کہہ رہے وہ باپ کے ساتھ تم لوگ مل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، لیکن میں باپ میں سے نکلا ہوں اور مجھ پر ایمان رکھو اور میں تمہیں چھوؤں گا بھی، اور تم لوگ بھی مجھے چھو سکتے ہو، تم لوگ میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ کھا سکتے ہو اور میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا، لیکن میں ایک بہت بڑا منصوبہ لے کر زمین کے اوپر آتا ہوں۔ جو کام پیچھے والے دور کے اندر نہیں ہو سکا اس دور کے اندر میں کروں گا، یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ کیسے؟ جب اس کے اوپر ایمان رکھیں گے پورے دل کے ساتھ۔ یسوع کہہ رہا ہے مجھ پر ایمان رکھو، مجھے دیکھنا شروع کرو، مجھے پرکھنا شروع کرو، میں کچھ کرنے کے لیے زمین کے اوپر آیا ہوں، اور میں عام نہیں ہوں۔ ان کو بتا رہا ہے کہ میں عام نہیں ہوں، میں عظیم ہوں، میں خاص ہوں، میں باپ میں سے نکلا ہوں، باپ کی میں سنتا ہوں اور اس کی باتیں میں تم لوگوں تک کیا کرتا ہوں، پہنچاتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ میں کیا کرتا ہوں؟ میں باپ کی باتیں تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ تم لوگ کیا کرو؟ بچ جاؤ، قوت پاؤ اور بھرپور قوت پاؤ۔ میری باتوں کے ساتھ سنجیدہ ہو جاؤ اے لوگو۔ یسوع کہہ رہا ہے ان کو اپنے دور کے اندر چھوڑ دو ان سارے کاموں کو جو ابلیس تم سے کروا رہا ہے، سنجیدہ ہو جائیں۔ یسوع کہہ رہا ہے مجھ پر ایمان رکھیں جیسے باپ کے اوپر رکھتے ہو، کیونکہ میں اور میرا باپ جو ہے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہو کر کام کرتے ہیں، اور میں اس لیے کام کرتا ہوں کہ میں باپ کی مرضی کو زمین کے اوپر باخوبی باکثرت پورا کروں۔ آگے پڑھیں پلیز۔ کیا خوبصورت باتیں اس کے اندر یسوع مسیح ناصری نے کہہ دی۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مقام ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار ہو۔ اب میرے باپ کے گھر میں بہت سارے کیا ہیں؟ مکان ہیں، اگر نہ ہوں دے تو میں کہہ دیتا یہاں پر سائن بھی ہو گئے ہیں، سٹمپ بھی ہو گئی ہے اور پکی بات ہو گئی ہے مکان۔ اگر نہ ہوں دے تو تیانو چوٹی تسلی میں نہیں سی دینی،
مکان ہیں اور بہت سارے ہیں، وہ تمہارے لیے ہیں، لیکن تم لوگ اس کے اندر رہو گے کب؟ بات تو یہ ہے، مکان تو تمہارے لیے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اب میں زمینی مثال دوں گا آپ لوگوں کو۔ دیکھیں، زمین کے اوپر آپ میں سے کتنے لوگوں کی خواہش یہ ہے، بات سچی مچی بتانی ہے، کہ گھر اچھا ہو اور بڑا ہو، کم سے کم بھی ایک کنال کے اندر گھر ہونا چاہیے، 20 مرلے کے اندر، اور ٹائل پتھر ہر جگہ پر لگا ہو، پولس وغیرہ بھی اسی کے بیچ ہوں، اور زمین کی یعنی کہ جو گھر کے اندر چیزیں درکار ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور کتنے لوگ پسند کریں گے عام میں سے ایسے گھر کے اندر جانا جو بڑا خوبصورت گھر کہلاتا ہو، جس کو لگژری گھر کہتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی خواہش ہے نا زمین کے اوپر بھی ایسے گھروں کے اندر رہنے کی؟ چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ریئل بات یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر بھی ہم اچھے اچھے گھروں کے اندر رہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ مہینے کسی کچے گھر کے اندر رہنا پڑے نا تو پھر پتہ چلے گا، پوچے مارنے پہن گی نا جیسا، پھر کہیں گے نہیں پپا وہ ایک کار سے کیا خیال ہے؟ ہاں وہ چلے، وقت گزرا، اب دیکھیں کہ اچھا لگژری گھر کے اندر رہنے کے لیے اس کی کیا کرنا پڑے گا؟ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس کی کیا کرنا پڑے گا؟ قیمت ادا کرنی پڑے گی، جو کہ لاکھوں کے اندر بھی نہیں ہے، کروڑوں کے اندر بھی نہیں ہے، اب اس دور کے اندر اربوں کے اندر ہے اس کی قیمت۔ تو قیمت ادا کب ہوگی؟ جب پاس سرمایہ ہوگا، جب پاس اس گھر کو خریدنے کے لیے اس کے اندر ابیلٹی ہوگی، اور اس نے خوب محنت کی ہوگی تاکہ وہ اس قابل بن سکے کہ ایک لگژری گھر کو لے کر اس کے بیچ رہ سکے۔ اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس گھر کو خریدنے کے لیے اس کو دن رات محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارے لوگوں کو تو میں اکثر دیکھتا ہوں بچارے، اچھا ہے خداوند جی ان کو برکت دے، ہمیں گھروں کی ساری سیٹنگز کرنے کے لیے بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ساری عمر جو ہے محنت کر کے ایک گھر جو ہے 2 کمروں کا کھڑا کر پاتے ہیں۔ بچہ مشکل سے ہے اس دور کے اندر، یہ جسمانی بات بتا رہا۔ کیا خیال ہے؟ ابھی سردی چل رہی ہے نا، سردی کے اندر پرابلمز آپ لوگوں کو میٹنگز کے اندر بھی آنے میں ہوگی کہ بہت زیادہ سردی ہے۔ وہاں پر دیکھا وہ کمال تھی جو خدا کی حضوری وہاں پر کام کر رہی تھی، اس نے اس قدر میری زندگی کے اندر سکونت کو اور اطمینان کو رکھ دیا کہ وہ با کمال تھا۔ وہ بڑی زبردست بات تھی، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ خدا کی حضوری جو ہے وہ کیسے کام کر رہی تھی۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ ڈالروں سے نہیں ملتی، نہ ہم وہ لگا کر دیکھ سکتے ہیں ایسے لائیو ٹیلی کاسٹ خدا کی پاورز کو۔ کیا خیال ہے؟ خدا کے کلام کو لینے کے لیے، سننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو اپنی زندگی کے اندر ترجیح دینے کے لیے ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہی آپ لوگوں کے پاس جو ہے ایک ایسی ٹکٹ کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں رکھ دے گا تاکہ آپ اس مکان کے اندر انٹر ہو سکیں۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس آپ کی ویلیو نہیں ہے اس گھر کے اندر رہنے کی، تو باہر ہی بیٹھے رہیں گے۔
मकान तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये झूठी तसल्ली हुंदी है कि जनाजे दे उत्ते शायद रोना वेख के या परेशानी देख के तो कह देते हैं हम लोग कि बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, फिक्र ना करो, सीधा सीधा ही टाडा कोई भी जी है तो एक ओते ही चले आ जाए। भाई उसके लिए जमीनी घरों को लेने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत है, तो वो घरों के बारे में तो लिखा ही खूब है, वो सोने के हैं, और लिखा हुआ है कि उनके दरवाजों पर क्या है, वो इस कदर के बीट्स लगे हुए हैं, इस कदर के मोती लगे हुए हैं जिसको नाग कहते हैं, जो पत्थर हैं, खूबसूरत पत्थरों का उनके ऊपर जड़ो है, जो कि जमीन के ऊपर ऐसे घर देखना ही नामुमकिन है। ऐसे घर जमीन के ऊपर होते ही नहीं है जैसे कि आसमान के ऊपर है। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, ये काबिल पुत्र बनो ऐ कहने क्या ख्याल है? वर्किंग, हार्ड वर्किंग करने की जरूरत है। मैं आप लोगों को बताऊं, आज ये हकीकत बात है जो मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं। हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी शेखियां मार जाते हैं, लेकिन ये थोड़े दिनों की है, ये ज्यादा देर की नहीं है, ये दायमी नहीं है कि दायमी है। इस दौड़ के अंदर तो मैं आपको बताऊं, ज्यादा से ज्यादा 70 बरस ही जो है वो लोग निकाल रहे हैं, और हद 80, कोई 90 च भी चला जाए तो बहुत ही बाई से बरकत है। लेकिन इतनी छोटी लाइफ के अंदर इतनी बहुत बड़ी बड़ी बातें और शेखियां और सुस्ती और गुमराही ये लेकर बैठ जाएगी। ये तबाही है जिसको लेकर हम लोग जी रहे हैं। हमें कुछ करने की जरूरत है। अगर हम लोग आसमान के उन मकामों के अंदर जाना चाहते हैं, कि चाहते हो हार्ड वर्किंग करने की जरूरत है इस दौर के अंदर। अगर उनके अंदर दाखिल होना है तो फायदे क्या है कि वो खूबसूरत, उनकी हद नहीं है। जमीन के ऊपर बेशक खरब रुपए का क्यों ना घर हो, लेकिन इस तरह का घर नहीं है जैसा वहां पर है। ओके, अब मैं आपको एक और बात बताऊं जो इससे भी जबरदस्त है। जमीन के ऊपर आप लोग बिलियन का घर क्यों ना बना लें, लेकिन दायमी नहीं है वो, ये वो दायमी है। दायमी किसको बोलते हैं? आप भी बोल, दायमी किसको बोलते हैं? बाइबल के अंदर जो अबदी है, दायमी का मतलब है ना खत्म होने वाला मतलब। वो है। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे भी लोग हो गुजरे हैं जो मैंने देखे भी हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया अरबों लगा दिया, लेकिन वो अपने घर के अंदर नहीं रह पाए। तो बाद में घर कंप्लीट होने से पहले ही, कुछ दिन पहले, वो आसमान पर चले गए। लेकिन वो घर ऐसा नहीं है, वो ऐसा घर है जो खूबसूरत भी इंतहा है और वो दायमी है। वो जो घर है वो ना तो टूटे, ना कलर खराब हो, और फिर आप लोगों की लाइफ भी उसके अंदर महफूज है, और ना लाइफ खत्म होने वाली है उसकी। हालेलुया, ना खत्म होने वाली जिंदगी। तो फिर आप लोग वहां पर एक दूसरे को जानेंगे भी, घरों के अंदर भी रहेंगे। दरवाजा जब दिल चाहेगा मेरे साथ मिलने को, तो फिर आप आएंगे, चलो मैं जाके मिल के आनी है। क्या ख्याल है? दरवाजा लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब दरवाजे पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली दरवाजा खुल जाएगा आप लोगों के लिए।
یہ زمین کے اوپر ٹیکنالوجی ہے، لیکن آسمان پر کوئی اس سے بھی زیادہ بہتر ایمانداروں کے لیے ہوگی۔ اگر اتنے خوبصورت گھر ہوں گے، وہاں پر دائمی لائف ہوگی، تو پھر اس طرح اس سے بھی بڑی ٹیکنالوجی ہوگی وہاں پر۔ کیا خیال ہے؟ ایک دوسرے کو جانیں گے، پہچانیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، لیکن ایک بات وہاں پر ہوگی، وہ تھوڑی عظیم ہے اور لیکن خطرناک بھی ہے۔ وہاں پر غصہ نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے، وہاں پر غصہ بھی نہیں ہوگا، طنز بھی نہیں ہوگی، بس جیسے ملیں گے اور ملتے کیا کریں گے؟ اسمائل کریں گے، خوشی کے ساتھ کرو ایسے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اطمینان سے بڑھ جائیں گے۔ اس گھر کے اندر جو گفٹ ہیں، جو میں نے جہاں سے شروع کیا، وہ عظیم ہے بات، ایسے گفٹس ہیں وہاں پر۔ اور ورکنگ کر کے کھانا نہیں، آسمان پر کر کے، محنت کر کے، فیکٹری کو کر کے یا کوئی بھی کام کر کے ہمیں کھانا نہیں ملے گا۔ کھانا اور ہر قسم کے فروٹس، ہر قسم کی چیزیں ان لوگوں کے پاس ہوں گی جو اس کے اندر ہوں گے۔ بڑے گفٹس ہیں جو خدا نے آپ لوگوں کے لیے آسمان پر رکھے ہیں، لیکن اس کام کے لیے ہمیں زمین کے اوپر ہی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین کا یہ جو خطہ ہے، یہ اس لیے ہمیں دیا گیا تاکہ اس کے اوپر ہم ورکنگ کریں، اور اس کام کے لیے ورکنگ کریں جو آسمانی بادشاہی ہے، آسمانی بادشاہی کے لیے، آسمانی بادشاہی کے لیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اتنا خوبصورت، اب دیکھیں جیسس نے پرومس کیا ہے اور تصدیق کی ہے ساتھ کہ میرے باپ کے گھر میں اگر نہ ہوں دے تو پھر میں کی کردا، کہہ دیتا۔ کیا کہہ دیتا؟ نہیں، کیا کہہ دیتا بلا؟ نہ ہوں دیتے بلے کی کہندا کہ نہیں ہے، اے کہہ دینا۔ اب ہیں تو پھر ہیں۔ اب ان گھروں کے اندر سبھی نہیں جائیں گے۔ خدا نے انسان کو، آدم کو بخوبی پیار کے ساتھ بنایا، ہاتھوں سے بنایا اور تراشا اپنی شبیہ پر، تراشا اپنی شبیہ پر، اور اپنا دم نتنوں کے اندر پھونکا۔ ایسا ہوا۔ اب دیکھیں اتنے پیار سے بنا کر نبیوں کو بھیجا، خود ملنے کے لیے آتا تھا، پھر نبیوں کو بھیجتا رہا، پھر اس کے بعد جیزس کو بھیجا۔ ایک اور خدا نے چیز بنائی جو انسان کے لیے نہیں تھی۔ یہ جو آگ ہوتی ہے انسان کے لیے ہے۔ خدا نے جب آگ کو بنایا تھا تو کیا یہ سوچ کر بنایا کہ میں کسی انسان کو اس کے اندر ڈکیلوں گا؟ ایسا تھا؟ یہ کن کے لیے بنی تھی آگ؟ یہ آگ کن کے لیے بنی تھی جو خدا نے بنائی؟ ہاں، کن کے لیے؟ نہیں، پہنچ گئے جو پائی، پہنچ گئے نا، بس یو ویری گڈ۔ یہ ان کے لیے آگ بنائی۔ وہ ابلیس کے جو فرشتے گرائے گئے تھے، خدا نے گناہ گار بنایا ہی نہیں تھا، تو آگ کیسے گناہ گار کے لیے بناتے؟ یا خدا نے کسی کو گناہ گار بنایا؟ کس نے بنایا؟ پھر سنگا والے نے، جڑا موڈیاں تے بیٹھا رہندا ہے،
اترتا نہیں کی خیال ہے انہیں پتا کی کیتا ہے موڈیاں تے انج بہ کے جنہاں دی تھوڑی ہائٹ لمبی ہے نا میرے ہاں انہوں نے کبیاں کر چھڑیا انہوں نے کب نکلایا انج کیونکہ ہر ٹائم وزن لیندہ ہے موڈیاں تے انج ہو گئے اے کبی ہو گئے تو وزن رہتا ہے نا اتنا کندھوں کے اوپر تو پھر کیا ہوا جب زیادہ وزن پڑتا ہے تو پھر ایسے ہی ہو گیا وہ کبڑی کے اوپر بھی ایسے ہی تھا اس کے اوپر اتنا وزن ڈال دیا ہوا تھا اس نے کہ وہ کبڑی ہو چکی ہوئی تھی انجی ہی کہ نہیں تو پھر جیسس نے جا کر جب اس کو نکالا اتارا سنگالے نو یا نالیوں سے دم سدھی ہو گیا اسٹیٹ ہو یہ ریل بات ہے میں مذاق میں نہیں کر رہا اس نے پٹھوں کو مڑوڑ تروڑ دیا ہو اوکے اب دیکھیں آگ اس نے ان کے لیے بنائی تھی جو کہ آسمان سے فرشتوں کو گڑا دیا گیا تھا گناہگار اس نے نہیں بنایا گناہگار انسان اس کے ہاتھوں میں آ کر خود بنا اب دیکھیں اب اس نے اتنے پیار سے بنایا تو اب آگ کے اندر کوئی اور بھی ساتھ ان کے ساتھ جائے گا بالن بنے گا کہ نہیں بنے گا کون جو ہاں جی جو اسی کے مطابق جیتے ہیں کیا ہیں وہ جو اسی کے مطابق جی رہے ہیں وہ اسی کے ساتھ ہی اسی کی جگہ پر جائیں گے جہاں پر وہ سکون فرمائے گا آگ کی جھیل کے اندر اور وہاں پر ہی کیا ہوگا اس کے لوگ جو ہیں وہ آرام فرمائیں گے جلتی آگ کی جھیل کے اندر اوکے اب یہ دیکھیں یہ اوکے ہو گیا یہ جو زمینی آگ ہے یہ جس کے اوپر ہم کھانا شانا بناتے ہیں یہ اس آگ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ انسان کی بہتری کے لیے بنائی گئی تو میں جب اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا آگ کے بارے میں تو میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جو اسی آگ کا لقمہ بن گئے ہیں اس آگ کے ہاتھوں سے جل کر اوپر چلے گئے ہیں حالانکہ یہ آگ تو انسان کی بہتری کے لیے بنائی ہے پتہ ہے ہٹ دیتی ہے ان دنوں میں تو زیادہ مزہ آتا ہے نا آگ کے آگے بیٹھنے کا جب تھوڑی بہت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں گیس آ رہی ہو تو جلدی کر کے تو اس کے آگے ایسے ہی ہوتے ہیں نا اگر لکڑیوں کی آگ مل جائے تو پھر تو بوری سردی تھی تو زیادہ مزہ آتا ہے نا لکڑیوں کی آگ کے آگے تو یہ آگ بہتری کے لیے ہے لیکن اس کے بھی لقمہ بنتے آپ لوگوں نے دیکھا اب میں جب یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ وہ چیز جو تیری بہتری کے لیے ہے اب تو اسی کا لقمہ بن رہا ہے یہ بہت بڑی ہلاکت اور ابلیس کا منصوبہ ہوتا ہے بھائی مٹھو ان کی زندگی کے اوپر جو آگ کا لقمہ بنتے ہیں جو خودکشی کر کے اور اپنے وجود کے اوپر پٹرول ڈالتے اور طرح طرح کے مسالوں کو ڈال کر خود کو جلا لیتے یہ ابلیس کے فل ہی کنٹرولز کے اندر ہوتے ہیں لیکن جنازے کے وقت ان لوگوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا چپ کر پتر تیرا جرا عزیز سدھا ہی اسے کر چکیے بھئی کیسے وہ تو ہلاکت کی موت مر رہے ہیں وہ تو ہلاکت کی موت مر رہی ہے یہ کیسے جائے گا یا کیسے ممکن ہے کوئی ممکن کر کے دکھاؤ زمین کے اوپر اچھے گھر کو لینے کے لیے اتنی زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے تو وہ گھر جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے وہ گھر خدا نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت بڑی جو ہے وہ زمین کے اوپر دولت اکٹھی کریں تو پھر آسمان پر ملے گا یہ کسی حد تک سچ بھی ہے لیکن یہ دولت نہیں ہے جس کے پیچھے آج انسان بھاگ رہے ہیں وہ دولت اور ہے ایمان کی دولت کلام کی دولت خدا کی برکتوں کی دولت جو ہے یہ آپ لوگوں کو آسمانی شہری بنا دے گی اور خدا کی پاور سے بچیں گے آپ
ہم لوگ کافی عرصہ جو ہے وہ رینٹ پر رہے. جب رینٹ پہ تھے تو ایک ہمارا عزیز تھا, اس نے گھر بنا لیا پہلے. اس نے گھر پہلے بنا لیا تو ابو جی کے پاس آ کر کیا کہہ رہا ہے, تو ایسے دور میں بیٹھے ہوئے تھے ابو جی بھی سارے, تو کہہ رہا ہے کہ بھئی گھر آیا, تو یہ ان کو مبارک دے رہے ہیں کہ اچھا بھئی تو نے یہ گھر بنا لیا. تو کہتا ہے جی پاجی میں تے ہو گیا جی سیالکوٹ تے تساں پتہ نہیں کدوں ہے. تو بات ان کے ساتھ کر رہے تھے, میں آرام کے ساتھ ایسے بیٹھا, لیکن میں سن رہا تھا کہ یہ بول کہاں سے رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہ میں نے بعد میں کہا, میں نے کہا وجی سیالکوٹ رہنے تھے سیالکوٹ دیا, لیکن میں سننا چاہ رہا تھا ان کے منہ سے. میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے اب گھر بنا لیا, تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے گھر بھرتے ہیں تہی تا دے تو انہوں نے ریاشیاں سیالکوٹ دے, کیونکہ ہاں تے گھر بنا لیا. تے تساں تے گھر نہیں بنایا, تسی تے اس طرح رہن دے ہو, تے تہاڈا تے گھر نہیں, تسی تے سیالکوٹ دے بھی نہیں تے اوتھوں دے بھی نہیں. میں نے کہا اچھا یہ بات ہے, یعنی کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز کی رجسٹری نام ہو تو ہی شہری کہلاتے ہیں. ہم سٹیزن تو ہیں نا پاکستان کے. کہ نہیں نہیں نہیں, شہری بھی ہونا چاہیے, سٹیزن ہونا چاہیے. میں نے کہا اچھا اوکے چلیں, وہ خدا نے کیا. لیکن میں جب یہ بات کر رہا تھا, سوچ رہا تھا, تو تب میرے بات دماغ کے اندر آئی کہ ہمیں زمینی جو گھر ہیں ان کے لیے یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ جب تک ہم نہیں کمپلیٹ کرتے ہم نہیں سٹیزن ٹھہرتے. آسمانی سٹیزنز بننے کے لیے بھی ہمیں اس سے ڈبل محنت کرنے کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے؟ تب اگر میرے دماغ کے اندر یہ بات آ جاتی, پاکرو مجھے بتا دیتا, تو میں نے کہنا تھا کہ بھئی یہ بات حقیقت ہے, ہمیں آسمانی سٹیزن بننے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے سرمایہ اکٹھا کیسے کرنا ہے, اس کے مقدس آئین کلام کے مطابق زندگی کو بسر کر کے. اور یسوع نے کہا تم باپ پر ایمان رکھتے ہو اور مجھ پر بھی ایمان رکھو, کیونکہ میرے باپ کے گھر میں مکان ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مکانوں کے اندر کو پہنچا کون سکتا ہے آپ لوگوں کو؟ باپ کے گھر کے اندر تو مکان ہے, کیونکہ جیسس وہاں سے ہی آتا ہے. مکان ہے, لیکن مکان تک پہنچانے والا کون ہے؟ مسیح یسوع. مکان تک پہنچانے والا ہمیں کون ہے؟ مسیح یسوع. عظیم قدرت کا مالک جو ہے وہ ہمیں مکانوں تک پہنچائے گا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے مجھ پر ایمان رکھو, مجھے جانو, میری عظیم پاور کیا ہے, مجھے جانو. مجھے جاننے کی ضرورت ہے تم لوگوں کو. پلیز آگے پڑھیں ذرا تھوڑا سا. اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا, تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو, اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو. توما نے اس سے کہا, اے خداوند, ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے, کہ راہ کس طرح جائے. یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. میں ہی ہوں, میں ہی وہ راہ ہوں جو تمہیں یروشلم کا شہری بنانے والا ہوں. زندگی میرے اندر سے صادر ہوتی ہے, حق بھی یہی ہے, سب کچھ میں ہی ہوں. میرے اوپر ایمان رکھو, کیونکہ میں تمہارے لیے بہت کچھ زمین کے اوپر بھی اور آسمان کے اوپر بھی کرنے والا ہوں. سیدھی سیدھی باتیں جیسے یہاں پر شاگردوں کے ساتھ کر رہے ہیں, کوئی بھی اولا چھپا نہیں ہے. جیسے کہ ہے کوئی اولا چھپا؟ توما کہندا ہے کہ وہ کس طریقے نال, تو پھر یسوع مسیح نے کہا کہ ادھر آ نا, ذرا میرے تے ایمان رکھو نا, تو میں جو ہوں میں تو سب کچھ ہاں, راہ بھی میں ہی ہاں, حق بھی میں ہی ہاں, زندگی بھی میں ہی ہاں, نجات بھی میں ہی ہاں. سب کچھ میرے اندر سے ہی نکلتا ہے. لو اسے لو,
मैं देना चाहता हूं तुम लोगों को। यीशु कह रहा है, ये आसान बात नहीं है, लेकिन आज तक हमने बासानी सुने। क्या सुने भला? कि भाई हम उत्थे जाके ते वो सोने दी सड़कां ते फिरांगे। भाई ये गल ठीक है, फिरांगे लाजमी, सोने के घरों में रहेंगे। हाँ, यह भी गल जिहड़ी है ना वो बिल्कुल ठीक है, ये पक्की गल है, क्योंकि ये नाल तस्दीक भी है और ये नाल स्टैम्प भी है, ये पक्की गल है। लेकिन इसके लिए हमें मेहनत दरकार है, वो लाजमी है। क्या ख्याल है? खुदा के काम में कभी भी दरेग ना करें वक़्त देने में। जो वक़्त नहीं देता, मैं आपको बताऊं वो कैसे जा सकता है उस कीमती घर के अंदर, जिसको जानता नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊं, उस दिन की सर्दी से शायद आप लोगों के दिल के अंदर बात आई होगी कि अब इंदा सर्दी के अंदर, अब मैं नहीं सर्दी के अंदर कभी जाऊंगा, मैं नहीं सर्दी के अंदर कभी जाऊंगा। इस तरह की इतनी ज्यादा सर्दी के अंदर हमें क्या जरूरत है ये करने की? ये तो पादरियों को, पास्टरों का काम है, तो फिर पास्टर ही जाएंगे उधर उस घर के अंदर। कलाम सबके लिए क्या है? एक है, यकसा है कि नहीं है? ऐसा अनुभव पाया होंगे एने एस पादरी ने ते आए दिन दूसरी जगह ते किते ना किते प्रोग्राम्स ते आप ही ते इन्ने चलो कामों ते करना होंदा है, सानू एवें सर्दी दे विच सेकदा रहंदा है। भाई उस शहरी बनाने की कोशिश करता हूं, वो सिटीजन आसमानी नए यरूशलेम के। मैं भी अंदर अंदर से फिक्का पड़ रहा था जब मैं घर आया, तो मैंने सोचा, मैंने कहा इतनी ज्यादा सर्दी थी। वैसे मुझे नहीं लगी सर्दी, सच्ची बात है। वो कपड़े शपड़े भी पहने हुए थे, ये भी बात थी, लेकिन अपना खुदा की पावर्स भी कुछ अंदर कसरत के साथ काम करी। लेकिन मैं परख रहा था, घर बैठे ही आप लोगों को देख रहा था। लेकिन इस तरह के विचार आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, बड़ी मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं, मैंने उस दिन संडे की मीटिंग्स के अंदर आप लोगों को बताया कि इंडिया का जो मुकेश अंबानी, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा अमीर, शायद पिछले दिनों के अंदर उसने अपने बेटे की शादी की, तो कह रहे हैं कि कोई कह रहा है 70 अरब रुपया लगा दिया शादी पे, तो कोई इससे भी ज्यादा कह रहा है कोई, लेकिन कंफर्म मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन उसने लगाया वाकई में बहुत ज्यादा पैसा, पूरे दुनिया से लोगों को, जितने भी सेलिब्रिटी थे सब कुछ ने वहां पर बुलाया हुआ था। तो उसके किसके कारण उसने बुलाया हुआ था? उसका जो बाप था उसकी छोटी फैक्ट्री थी। अब इसने आकर मेहनत इस कदर की, इस कदर मेहनत की, इस कदर मेहनत की कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। ये जब अपनी फैक्ट्री के अंदर जाता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री, जब अपनी फैक्ट्री के अंदर जाता है, तो मैं आपको बताऊं, ये अपने इसने ऑफिस के अंदर टाइम पीस नहीं रखा हुआ और अपने हाथ के ऊपर से वॉच भी उतार के जाता। क्यों? कि भाई मैंने ऑफिस से बाहर कब निकलना है, जब काम को मैंने कंप्लीट कर लेना है। तो पता है, टाइम सामने लगा हो या हाथ पे घड़ी हो या मोबाइल के ऊपर टाइम हो, तो फिर पता क्या होता है, बार बार ध्यान जाता है, 4 बज गए हैं, मैं अभी तक यहाँ पर बैठा हूं, वो 5 भी बजे, बस दिन निकल आया है, तो मैं यहाँ पर बैठा हूं। इसलिए सिस्टम इस तरह का किया हुआ है कि दिन का भी पता, रात का भी नहीं। इसको अपने काम के साथ इतनी लगन और इतना प्यार है कि ये किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हालांकि ये जमीनी चीजें हैं, तो जिनके पास आसमानी मकाम की चीजें हैं, उनको दरेक करना चाहिए, उनको किस कदर मेहनत करनी चाहिए। क्या वक़्त की पाबंदी उन्हें रोक सकती है? पौलुस कहता है, क्या हमें दुख जो है ये खुदा की मोहब्बत से रोक सकते हैं? हमें काल खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकते हैं? क्या मुसीबतें, क्या परेशानियां, क्या नंगापन, क्या
काल, हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खुदावंद मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सके या दूर रख सके। मैं किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं जे करदा, पौलुस कह रहा है। और ध्यान भी आई कहना है कि आप लोग भी ना करें, पूरे दिल के साथ उस आसमानी मकामों के अंदर दाखिल होने के लिए वर्किंग करेंगे, दिन रात करेंगे, सोचेंगे और उनको से बोलेंगे कि आज मैं क्या सीखने वाली हूं। आज मंडे है, लेकिन मैं आज कल के इस सीजन के अंदर देख रहा हूं, हमारे जो साथी है ना, मंडे की मीटिंग के तो ये कतराते हैं। इनकी कोशिश होती है ना ही पास्टर आए ना तो अच्छा है, कम है जी चल जाए। इनके अंदर तड़प नहीं होती कि हम कुछ सुन लें। और मैं आप लोगों को बताऊं, खुदा का रूह जो मेरे वसीला से आप लोगों से बात करते हैं ना, ये अनमोल बातें हैं। मैं ये किसी फख्र के साथ या गरूर के साथ नहीं कर रहा, ये खुदा रहमा कलाम आप लोगों के साथ कर रहा होता है। ये कीमती बातें हैं, लेकिन जब तक खुदा आप लोगों के लिए ये खजाना रख रहा है, इसको लेंगे तो बेस्ट है आप लोगों के लिए। ओके, ये असीम बात है। और मैं आपको बताऊं, ये एक खुदा का बहुत बड़ा फजल है हमारे ऊपर इन चीजों के लिए। लेकिन ना कितराया करें, मुझे देखकर भी अफसोस हो रहा होता है सारी चीजों के लिए। कलाम को लें अपनी जिंदगी के अंदर पूरे दिल के साथ और तड़प रखें कि आज रोज कौन सा कलाम मुझे मिलने वाला है। आज जुमेरात है, आज जुमा है, मैं कौन सा कलाम लूंगी, आज मेरे लिए कौन सा कलाम होगा जिसको पहनकर मेरा स्पिरिचुअली रूहानी लेवल जो है वो अप हो जाए। मैं गुड नहीं बनना चाहती। कितने लोग हैं जो गुड बनना चाहते हैं? एक ना इन्हां विच है बहुत वाह वाजी बेहतर। बोलो 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 बोलो। वाह जी भाई, ये मैं गुड बनना चाहता। गुड गुड है, ये अच्छा है। अब इसको पता चल गया था कि क्या होने वाला, ये समझ गए। अब बेस्ट अच्छा है, लेकिन ग्रेटफुल उससे भी थोड़ा सा अच्छा है। मैं गुड नहीं, मैं ग्रेटफुल बनना चाहता हूं ऑल टाइम। कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर, उसके बेतों को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर, तो जब हमें नींद नहीं छोड़ेगी, जब हम अपने इस बदन को तरजीह देते रहेंगे। मैंने रूह के बारे में सिखाया क्योंकि बदन रूह के खिलाफ है पिछले दिनों के अंदर। अभी मैंने रूह को छोड़ा नहीं है। अब वहां पर जो सुकूनत करने वाली है वो कौन होगी? उस घर के अंदर सुकूनत जो करने वाली है आसमानी मकामों के अंदर, वो स्पिरिट होगी। तो वहां पर सिर्फ उसी की फिर चलेगी, उसी की चलेगी वहां पर। अब एक हवाला दूंगा, फिर कल हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आगे निकालें यूहन्ना रसूल का आम खत, है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। क्योंकि जो गवाही देता है वो क्या है? और सच्चाई क्या है? सच्चाई रूह है, और जो सच्चाई नहीं है वो कोई और है। हालेलुया। जो गवाही देता है, जो सच्चा है, जो कादिर है, जो कादिर मुतलक है, वो रूह है, रूहुल कुद्स है, वो आदिल है, वो गैर फानी है, वो फना को खत्म करना चाहता और एक बहुत बड़ी बहाली को हमारे जीवन के अंदर, जिंदगी के अंदर जो है वो कायम करना चाहता। वो रूह है, रूहुल कुद्स है, जो आप लोगों की सलाहियत करना चाहता है। आमीन। सबसे पहले रूह का जिक्र कहां पर हुआ?
ہاں جی، پیدائش کی کتاب میں بالکل رائٹ. کون سا باپ ہے غالباً؟ او واہ یار، چھا گئے آج. شکر ہے یہ تو بولیا کرو تو منو سردی کٹ لگے. کیا خیال ہے؟ پیدائش کی کتاب میں کہ پہلے باپ کے اندر ہی. اور پتہ ہے تب تھا ہی روح، تب تھا ہی روح، صرف روح ہی تھا جو کیا کر رہا تھا. پیدائش کی باب کتاب کی دوسری آیت کے اندر ہی ہے. پڑھیں ذرا پلیز دوسری آیت. ہاں جی. اور زمین ویران اور سنسان اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی. خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اب یہ حوالے میں نے دو آپ لوگوں کو دے دیے. اب روح کے بارے میں سیکھا ہم نے. اس سے پہلے پتہ کس چیز کے بارے میں سیکھا تھا؟ اسپرٹس کے بارے میں، سولز کے بارے میں، روحوں کے بارے میں. اور اب ہم اسپرٹ کے بارے میں سیکھیں گے، سول کے بارے میں سیکھیں گے، روح کے بارے میں سیکھیں گے. ان میں فرق بلا کیا ہے؟ پہلے تھا زیادہ شمار، ہم نے روحوں کے بارے میں سیکھا، سولز کے بارے میں اور اسپرٹس کے بارے میں، یعنی کہ جو زیادہ ہیں، جو بے شمار ہیں، جن کی تعداد گننے میں نہیں ہے. لیکن اب ہم آگے روح کے بارے میں، سول کے بارے میں اور اسپرٹ کے بارے میں سیکھیں گے. اسپرٹس کے بارے میں نہیں، اسپرٹ کے بارے میں سیکھیں گے. کل سے یہ کام جاری ہے خدا کے فضل سے. آمین. خدا ان چند باتوں کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو کیا کرے؟ برکت دے اور سنبھالے. اور آپ لوگوں سے یہ بات